بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا 46واں شعبہ نیکی کر کے خوش ہونا اور گناہ کر کے مغموم ہونا۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس کی استوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے ایمان کا 46واں شعبہ، ایمان کا 46واں حصہ نیکی کر کے خوش ہونا اور گناہ کر کے مغموم ہونا۔ اس عنوان سے یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیکی کر کے خوش ہونا، نیک کام کر کے مسرور ہونا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کر کے رنجیدہ ہونا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک دعویٰ ہے کہ نیکی کر کے خوش ہونا اور گناہ کر کے رنجیدہ ہونا ایمان کا ایک حصہ ہے، اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ تو اس دعویٰ کی دلیل کے طور پر آنے والی احادیث اور روایات آ رہی ہیں، جن احادیث اور روایت سے یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ نیکی کر کے خوش ہونا ایمان کا ایک حصہ ہے، گناہ کر کے مغموم ہونا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی وہ شخص مومن ہے جو نیکی کر کے نیک کام کر کے خوش ہوتا ہے اور برے کام کر کے رنجیدہ ہوتا ہے یا کیے ہوئے برے کام پر مغموم ہوتا ہے، وہ شخص مومن ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کی پہلی حدیث جس کا نمبر 6989 ہے، یہ حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مقام جابیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں کے سامنے تقریر فرمائی اور فرمایا، اپنی تقریر میں حضرت عمر بن خطاب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کھڑے ہوئے تھے اسی مقام پر، یعنی مقام جابیہ میں جہاں میں کھڑا ہوں، اور فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حدیث ذکر فرمائی، یہاں تک کہ فرمایا وہ شخص جس کو اس کی نیکی سے خوشی ہو، یعنی اس کو نیکی اچھی لگے اور برائی سے خوشی نہ ہو، یعنی برائی اس کو بری لگے، مومن ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس شخص کو اس کی نیکی سے خوشی ہو، اچھا کام کر کے خوشی ہو، اور مومن وہ شخص ہے جس آدمی کو برا کام کر کے رنج ہو، تکلیف ہو، وہ مومن ہے۔ آنے والی حدیث میں بھی یہی بات ہے، اور آنے والی حدیث کا نمبر ہے 6990۔ یہ حدیث مروی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیری برائیاں تجھے بری لگیں اور تیری نیکیاں تجھے اچھی لگیں تو مومن ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اس انسان کو کہا
اس شخص کو کہا جس کو اس کی نیکیاں اچھی لگیں اور جس کو اس کی برائیاں بری لگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن کہا کہ ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تیری برائیاں تجھے بری لگیں اور تیری نیکیاں تجھے اچھی لگیں پس تو مومن ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے تو اس کو چھوڑ دے، یعنی تیرے دل میں کھٹکنے والی چیز گناہ ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے دل میں بعض چیز کے تعلق سے یہ بات کھٹکتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ چیز بری ہے، مگر اس کے باوجود ہم اسے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مفتی اور کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جواز کا کوئی راستہ نکل سکے تو نکالیں۔ بہت سے مفتی جواز کا راستہ نکال دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، کوئی ہیلا بہانہ بتا دیتے ہیں، اور پھر ہم وہ برا کام، وہ ایسا کام جو ہمارے دل میں کھٹکتا ہے کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے تو اس کو چھوڑ دے، وہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، استفتح بقلبک فإنہ خیر مفتن، اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے فتویٰ دریافت کرو، کیونکہ تمہارا دل بہترین فتویٰ دینے والا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص مومن ہے جنہیں برائیاں بری لگیں اور جنہیں اچھائیاں اچھی لگے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں یہ میسیج اور پیغام ہے کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اسے تمہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 6991، ہشام نے بھی مذکورہ حدیث جسے ابھی آپ نے سنا انہوں نے بھی ذکر کی ہے۔ حدیث نمبر 6992، ابو عثمان کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا ساؤوا واستغفروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو جب نیکی کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب برائی کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں شامل ہونے کی دعا فرماتے تھے جو لوگ ایسے تھے کہ نیکی کر کے خوش ہو جاتے تھے اور برائی کرتے تو استغفار کرتے تھے۔ ایسوں میں شامل ہونے کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ اس مقام پر ہیں کہ کوئی نیک کام ہم کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور برائی ہو جائے تو ہم استغفار کرتے ہیں، تو ہم خوش نصیبوں میں شامل ہیں، اور ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جب نیکی کرتے ہیں یا تو خوش ہو جاتے، اور جب برائی کرتے تو استغفار کرتے ہیں۔
حدیث نمبر 6993۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص برائی کا ارتکاب کرے، یعنی کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کو برا سمجھے، برائی کا ارتکاب کرے تو اس کو برا سمجھے، جب اس کا عمل کرے اور نیکی کا عمل کرے تو اس سے خوش ہو، وہ مومن ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مقام پر کھڑا ہے کہ برائی کا ارتکاب کرے تو اسے برا سمجھے، جب وہ کام کرے اور نیکی کا کام کرے تو اس سے خوش ہو جائے۔ جو شخص اس مقام پر کھڑا ہے، جو شخص ایسا ہے، وہ مومن ہے۔ حدیث نمبر 6994۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کی نیکی اچھی لگے، جس آدمی کو اس کا نیک کام اچھا لگے، جس شخص کو اس کی نیکی اچھی لگے اور اس کی برائی اس کو بری لگے، وہ مومن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث نمبر 6995۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جو جنت کے مقدس باغ میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جو جنت کے مقدس باغ میں ہوں گے۔ اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی جس کا مضبوطی کے ساتھ یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس عقیدے میں ذرہ برابر شک نہ کرے، وہ جنت کے مقدس باغ میں ہوگا۔ وہ شخص جو جس وقت عمل کرے کسی نیکی کا تو اس کو خوشی ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، 4 شخص ایسے ہیں جو جنت کے مقدس باغ میں ہوں گے۔ وہ شخص جو جس وقت عمل کرے کسی نیکی کا، یعنی کوئی نیک کام کرے تو اس کو خوشی ہو، اور اس نیک کام پر اللہ کا شکر کرے۔ تو جو شخص ایسا ہے کہ نیک کام کر کے خوش ہوتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کے مقدس باغ میں ہوگا۔ اور وہ شخص جو گناہ کا عمل کرے تو اس کو برا لگے، وہ اللہ سے استغفار کرے، تو وہ شخص بھی جنت کے مقدس باغ میں ہوگا۔ جس سے کوئی گناہ ہو جائے، جس نے گناہ کر لیا مگر وہ گناہ اس کو برا لگے اور وہ اللہ سے استغفار کرے، تو وہ شخص بھی جنت میں ہوگا۔ کہتے ہیں، اور وہ شخص جو گناہ کا عمل کرے تو اس کو برا لگے اور وہ اللہ سے استغفار کرے اس سلسلے میں۔ چوتھا وہ شخص کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے، یعنی کہا گیا 4 شخص ایسے ہیں جو جنت کے مقدس باغ میں ہوں گے۔ چوتھا وہ شخص کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہے یعنی دل سے کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی ملک ہیں،
کوئی بعض چیز اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، اگر خود ہماری ذات کو لے لے تو وہ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، اسے لینے کا پورا اختیار ہے، ہمیں کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے، اور ہمیں تو بہرحال پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ تو جو شخص ایسا ہے کہ جب کوئی مصیبت اسے پہنچتی ہے تو اس وقت یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک وہ شخص جنت کے مقدس باغ میں ہوگا۔ ترجمہ: بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ حدیث نمبر 6996، 6996۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا دے جس وقت وہ نیکی کریں خوش ہو جائیں، اور جب کوئی گناہ کریں تو اللہ سے معافی مانگیں۔ اس حدیث کی شرح گزر چکی ہے۔ ہمیں بھی اللہ پاک سے یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا ساؤوا استغفروا۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو جب نیکی کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب برائی کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ شیخ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص نیکی کا عمل کرے، اچھا کام کرے، اور اس کو خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کی توفیق دی۔ ابھی حدیث میں سنا کہ نیکی کریں اور خوش ہو جائیں۔ جو شخص نیک کام کرے اور خوش ہو جائیں وہ مومن ہے۔ تو خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا کام کرے اور اس کو خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نیکی کی توفیق دی ہے، اور اسی نے اس کے لیے آسان کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ترازو میں ثواب حاصل ہوا ہے۔ لہٰذا وہ شخص ایسے بیٹھے جیسے کوئی مبارکباد وصول کرنے والا خوش و خرم بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے۔ یا وہ شخص برا عمل کرے تو اس کو خود کو بھی برا لگے کہ اس نے اللہ کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہوئے یہ عمل کیوں کر لیا جو شیطان نے اس کے لیے آراستہ کر دیا تھا۔ اور وہ شخص ایسے بیٹھے جیسے کوئی مصیبت زدہ پریشان مغموم شخص بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہوئے اور اس کی طرف سے مواخذے کا ڈر رکھتے ہوئے۔ تو یہ کیفیت پیدا ہو جانا اس کے سچے ایمان پر اور خلوص اعتقاد پر دلیل ہے۔ اس لیے کہ وعد اور وعید کا یقین محض یقین اور تصدیق باللہ اور تصدیق بالرسول کی قوت سے ہوتا ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ اسی لیے یہ تفسیر مرفوعاً آئی ہے، مختصر الفاظ کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کے ثواب کی امید رکھتا ہے، یعنی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کرے گا، اور جب کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کے
عذاب سے ڈرتا ہے۔ حدیث نمبر 6997 6997۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی ربی بن خیثم کے پاس گئے، یعنی ہم دونوں بھائی حضرت ربی بن خیثم کے پاس گئے۔ وہ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کو یعنی ربی بن خیثم کو سلام کیا۔ انہوں نے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، آپ لوگ کیسے آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ذکر کریں گے، اور آپ اللہ کی حمد کریں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اللہ کی حمد کریں گے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ تم دونوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کھائیں گے تو ہم بھی ساتھ کھائیں گے، آپ پئیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ پئیں گے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ گناہ اور بدکاری کریں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کریں گے۔ آپ نے ایسا نہیں کہا۔ اس پر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ آپ اگر اللہ کی حمد کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اللہ کی حمد کریں گے، اور اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 6998۔ ابن عجلان کہتے ہیں کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں سے زیادہ غنی بے نیاز کون ہے؟ فرمایا کہ جو شخص یعنی سب لوگوں میں زیادہ غنی وہ شخص ہے جو شخص اس پر راضی ہو جائے جو کچھ اس کو ملے۔ تو لقمان حکیم نے کہا، تمام لوگوں میں سب سے بڑا غنی وہ ہے کہ اس کو جو ملے اس پر راضی ہو جائے، اس پر خوش ہو جائے، وہ سب لوگوں میں بڑا غنی ہے۔ پھر لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا کہ وہی جو غنی ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا آپ کی مراد مال کے غنی سے ہے، یعنی جو زیادہ مالدار ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ شخص جس کے پاس سے جو بھی خیر طلب کی جائے اس کے پاس موجود ہو، غنی سے مراد یہ ہے۔ پھر لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ بدتر انسان کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کو یہ بھی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اس کو برائی کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یعنی جس شخص کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے برائی کر رہا ہے اور اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اسے برائی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ بدتر انسان ہے۔ بہرحال وہ شخص جس کو اس کی نیکی اچھی لگے اس حیثیت سے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کا تذکرہ ہو
اب اس کے بعد اس بات کا بیان ہے کہ وہ آدمی جس کو اس کی نیکی اچھی لگے، ابھی مسلسل احادیث آپ سماعت فرماتے رہے کہ وہ شخص مومن ہے جس کو نیک کام کر کے، نیکی کر کے خوشی ہو، وہ شخص مومن ہے۔ تو ایک تو نیکی کر کے خوش ہونا، یعنی نیک کام کیے اور نیک کام کرنے پر خوش ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دی، اللہ نے نیک کام کو ہمارے لیے آسان کر دیا اور ہم نے نیک کام کیا، اس پر خوش ہونا۔ تو ایک تو نیکی کے کام پر خوش ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ دوسرے یہ پسند کرنا کہ اس نیک کام کے کیے جانے پر ہماری تعریف ہو، یہ ایک دوسری بات ہے۔ تو اب جو گفتگو ہونی ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو نیکی اچھی لگے، جس شخص کو اس کی نیکی اچھی لگے اس اعتبار سے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کا تذکرہ ہو، تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث جس کا نمبر ہے 6999، حضرت عبداللہ بن صامت روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے بارے میں بتائیے جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، یعنی ایک ایسا آدمی جو کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے رب کا قرب، رب کی رضا، اس کی نیت ہوتی ہے رب کے حکم کی تعمیل، رب کے حکم کو بجا لانا، اس نیت سے نیک کام کرتا ہے اور اس پر لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ تو نیت، نیک کام کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ رب کے حکم کی تعمیل ہو، رب کے حکم کو بجا لایا جائے، رب کو راضی کیا جائے، اور حال یہ ہے کہ نیک کام پر لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس نیک کام پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو لوگوں کی یہ تعریف اور لوگوں کی یہ محبت جو اس نیک کام پر ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کی فوری بشارت ہے، یعنی فوری خوشخبری ہے نیکی پر، نیک کام کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہمیں اور آپ کو بنائے جو نیک کام کرنے پر خوش ہوں اور برا کام کرنے پر استغفار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔